اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اے لوگوں، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے سوائے اس یعنی اونٹ کے گوشت اور دودھ کے جسے یعقوب نے توریت نازل ہونے سے پہلے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اے حبیب، آپ بنی اسرائیل سے فرمائیے توریت لا کر پڑھو اگر تم سچے ہو۔ یہودیوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتراض کیا کہ آپ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے ہیں اور اونٹ کا گوشت اور دودھ حلال جان کر استعمال فرماتے ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ دونوں حرام تھے۔ ان کی تردید میں آپ نے فرمایا کہ دین ابراہیمی میں یہ چیزیں حلال تھی۔ وہ کہنے لگے یہ تو نوح علیہ السلام کے زمانے سے حرام ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا توریت لاؤ، ہم تمہیں اس میں دکھاتے ہیں کہ دین ابراہیمی میں یہ چیزیں حلال تھیں۔ تو وہ لوگ اپنی رسوائی کے خوف سے توریت نہ لائے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ پھر اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ آپ فرما دیجئے اللہ نے سچ فرمایا تو تم ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت گاہ بنایا گیا وہ کعبہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا اور سارے جہاں والوں کا رہنما ہے۔ اس میں بہت سی کھلی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے، اور جو شخص اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، اور اللہ کے لیے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں، اور جس نے انکار کیا تو بے شک اللہ سارے جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون۔ اے حبیب آپ فرمائیے اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تمہارے سب کام اللہ کے سامنے ہیں۔ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ آپ فرمائیے اے اہل کتاب تم ایمان لانے والوں کو اللہ کے دین سے کیوں روکتے ہو
تم اسے غلط راستہ ثابت کرنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو کہ یہ سچا دین ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کے رسول تشریف فرما ہیں، اور جس نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑا تو بے شک اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ صدق اللہ العظیم۔